اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی زندگی کے اس حصے پر بات کریں گے، اس ایج پر بات کریں گے جو کہ اس کی زندگی کا بہت امپورٹنٹ دور ہوتا ہے، اور اس بات کو ایک حدیث میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ میں رکھے گا، جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اور ان 7 میں سے ایک نوجوان وہ بھی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1423۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے عالم کے لیے بھیجے گئے نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے میں رہنے والے ایک ایک فرد کو خطاب کیا، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا جوان، امیر ہو یا غریب، سب کے مسائل کو ڈسکس کیا ہے۔ لیکن خاص طور پر آپ نے نوجوانوں کو بار بار خطاب کیا اور اپنی جوانی کو عبادت میں گزارنے کو کہا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس نوجوان کو عرش کا سایہ عطا کریں گے جس نے اپنی جوانی میں خوب عبادت کی ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جوانی میں کی گئی عبادت بہت پسند ہے، اور یہ اس لیے بھی کہ جوانی میں عبادت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان جوان ہوتا ہے تب وہ صرف فن کرنا چاہتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ بس انجوائمنٹ ہو، خوب موج و مستی ہو۔ تو اس ایج میں جو کوئی اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر، گناہوں سے خود کو بچا کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا دے گا، تو پھر اللہ رب العزت اس کو عرش کا سایہ عطا کریں گے، جبکہ اس دن کوئی اور سایہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا۔ لیکن عام طور پر ہم عبادت کرنا تب شروع کرتے ہیں، ہم مسجد جانا تب شروع کرتے ہیں جب ہمیں ریٹائرمنٹ مل جاتی ہے، یعنی جب دنیا والے ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ، اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں رہی، اور تب ہم کہہ دیتے ہیں کہ اے اللہ، اب ہم تیرے لیے ہیں۔ اسی بات کو یاد رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ہر جمعہ کو سورۃ الکہف پڑھیں، جو کہ شروع ہی نوجوانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے واقعہ سے ہوتی ہے، تاکہ ہر جمعہ اس کو پڑھنے سے ہمیں یہ بات یاد رہے کہ وہ نوجوان کیسے تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اس ٹائم جب ان کا بادشاہ خود کو رب کہلواتا تھا، خود کو الہ کہلواتا تھا، اور بہت بڑی طاقت کا مالک تھا۔ ان نوجوانوں کے ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تو اس بادشاہ کے محل میں ایک زلزلہ آ گیا، وہ تو ہل کے رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نوجوان بہت سٹرونگ ہوتے ہیں، سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اگر یہ کرنے پر آ گئے تو یہ نہ ہو کہ میری حکومت کا تخت ہی الٹ دیں۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو 3 سوال کیے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اصحاب کہف نوجوان تھے، یعنی کہ آپ نے جوانی کی اہمیت بتائی۔ لہٰذا نوجوانوں کو یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جوانی کی نادانیوں سے خود کو بچا کر رکھیں، اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب وہ شریعت کا صحیح طور پر علم سیکھیں، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے کر لو۔ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یعنی زندگی میں
اچھے اعمال کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جب صحت ہو تو اس کا اچھے سے استعمال کیا جائے، کیونکہ بیماری میں تو پھر انسان کسی قابل ہی نہیں رہتا۔ اور جب ٹائم فارغ ہو، جب فرصت ہو، تو اس کو غلط کام میں استعمال نہ کیا جائے۔ بڑھاپے سے پہلے نیک اعمال کیے جائیں، کیونکہ بڑھاپے میں انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں پکڑ لیتی ہیں۔ اس لیے بہترین ٹائم جوانی کا ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہوتی ہے، اور اس خاص نعمت کے بارے میں سوال بھی خاص طور پر اللہ تعالیٰ انسان سے کریں گے کہ جوانی کس کام میں گزاری۔ لیکن افسوس ہے آج کے ہمارے نوجوانوں پر، جن کو دیکھ کر یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ امت مسلمہ ہے، نہ اپنے اخلاق کے لحاظ سے، نہ اپنی چال ڈھال کے لحاظ سے، اور نہ ہی دینی معاملات کے لحاظ سے۔ اچھے اعمال تو دور کی بات ہے، یہ پیروی کس کی کرتے ہیں؟ ان کے ہیروز کون ہیں؟ ان کی جو مسلمان نہیں، جو کافر ہیں، جو یہودی ہیں۔ نوجوان نسل کو دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر۔ بال دیکھ لیں تو اس طرح کٹوائے ہوتے ہیں جس طرح سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ نوجوان نسل کے لباس دیکھ لیں تو ایسے ہیں، آدھے ننگے اور آدھے ڈھکے ہوئے۔ اور اگر بات کی جائے بڑوں کے ساتھ ادب کی، وہ تو بالکل ہی نہیں، مینرز ہی نہیں ہوتے۔ اگر والد کا دوست آ جائے تو ان کو یہ ہی نہیں پتہ ہوتا کہ سب سے پہلے ان کو سلام کہنا ہے، ان سے ان کی خیریت پوچھنی ہے۔ اور اگر گھر میں اپنے والد سے بات کرتے ہوئے دیکھا جائے تو نہایت افسوس ہوتا ہے۔ ان کو بڈھا کہہ کر پکارا جاتا ہے، بڈھا کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ مثلاً بڈھا کیسا ہے؟ اس بڈھے نے تو بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ تو ایسے نوجوان جن کو اپنے گھر میں اپنے والد سے بات کرنے کی تمیز نہیں، ان سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ دوسروں کا احترام کریں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ آج کا نوجوان اپنے اخلاق، اپنی چال ڈھال، اپنے رہن سہن اور دینی معاملات میں ایسا ہو، جا رہا ہو تو دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ امت مسلمہ کا نوجوان ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے، ایک صحابی ہیں جو تجارت کرتے ہیں، مارکیٹ میں ایک سائڈ پر ان کی دکان ہے اور ساتھ ایک یہودی کی دکان ہے۔ شام کا ٹائم ہوتا ہے، ایک کسٹمر آتا ہے ان صحابی کی دکان پر اور پھر یہودی کی دکان پر چلا جاتا ہے۔ یہودی کسٹمر سے سوال کرتا ہے کہ تم تو پہلے اس صحابی کی دکان پر گئے تھے، اس کے پاس یہ چیز موجود بھی تھی، تو پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ وہ کسٹمر جواب دیتا ہے، جب میں ان صحابی کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج دن بھر سے میرے اس یہودی بھائی کے پاس کوئی خریدار نہیں آیا، لہٰذا تم اس کے پاس جا کے چیز لے لو تاکہ اس کے پاس بھی کچھ پیسے آ جائیں۔ وہ یہودی اس کی بات سن کر اتنا متاثر ہوا کہ فوراً اسلام لے آیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملات بتا دیتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور کیسے ہیں۔ اس لیے آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے اخلاق، اپنی عادات اور اپنی شناخت ایسی بنائیں کہ دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ مسلم نوجوان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے جوان ہیں۔ اپنے رب کی عبادت کے لیے بڑھاپے کا انتظار مت کریں، کیونکہ عبادت کرنے کی اصل عمر جوانی کی ہی ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے، جوانی میں خوب سجدے کر لو، جوانی میں خوب سجدے کر لو، بڑھاپے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو بنا سجدوں کے نماز پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا مطیع اور شکر گزار بنا لے اور اپنی جوانیوں کو گناہوں سے بچتے ہوئے اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔